والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، یہ سردیوں کا موسم ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دو واقعات، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا جذبہ اطاعت اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ان پر شفقت اور محبت کا بڑا خوبصورت اظہار ہے۔ پہلا واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رات سرد تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جائے اور جا کر دشمن کی خبر لے کر آئے، کیونکہ یہ غزوے کا موقع تھا، دشمن کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ تو اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلا اور ان کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ حذیفہ جاؤ اور ان کی خبر لے کر آؤ، اور بھی کچھ ہدایات دیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر میں اٹھ کر چلا گیا تو میں جا رہا تھا، باوجود سردی ہونے کے اور ٹھنڈک کے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں پلٹ کر واپس آیا، وہ جس مشن پر آپ نے بھیجا تھا اس مشن کو پورا کیا، پلٹ کر میں نے آپ کو آ کر خبر دی، تو واپس جب میں آ رہا تھا تو اس وقت بھی میری کیفیت یہی تھی کہ جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں۔ گرمی ہے، سردی کا نام و نشان بھی میرے قریب نہیں تھا۔ تو میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر آپ کو خبر دیتا ہوں، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنے اوپر ایک عبا یعنی بڑا کپڑا لے رکھا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا ہوں تو آپ نے وہ کپڑا جو آپ نے اپنے اوپر لے رکھا تھا وہ مجھے اوڑھا دیا اور اس کے اندر میں سو گیا، حتیٰ کہ صبح تک میں اسی کپڑے کے اندر سویا رہا۔ اور جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا قم یا نعمان، اے سونے والے اٹھ جاؤ۔ تو اس واقعے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں محبت اور شفقت محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، وہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپ کی بات پر عمل کرنا اور جذبہ اطاعت بھی نظر آتا ہے۔ جب جذبہ اطاعت ہو تو پھر یہ سردیاں، یہ گرمیاں انسان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ بھی ایک واقعہ لائے ہیں، بڑا معروف قصہ ہے کہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مہاجرین اور انصار مل کر خندق کھود رہے تھے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر دیکھا تو یہ موسم بھی سخت سردی کا تھا اور آپ نے دیکھا کہ سردی بھی ہے اور بھوک بھی ان لوگوں کو لگی ہوئی ہے اور تھکن کے آثار بھی ان کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پر ایک دعا دی، آپ نے ایک بات کا اظہار کیا، اللہم انا عائشہ اللہم انا لا عائشہ الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں عائش کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو اے اللہ ان مہاجر اور انصار کو تو معاف فرما۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ گرمی اور سردی کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ جو عبادات تھیں، جو آپ کے احکامات تھے، ان پر عمل کرنے کے لیے جٹ جاتے تھے، لگ جاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔